صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین سلام علیکم، میں ہوں شاداب دی۔ ناظرین، قرآن مجید اللہ رب العزت کا کلام ہے جو ہم سب کا خالق، مالک اور رازق ہے۔ یہ کلام سب سے عظیم تر ہے۔ جس رات میں اس کتاب کا نزول ہوا وہ لیلۃ القدر ہے، یعنی شب قدر جو 1000 مہینوں سے بہتر رات قرار دی گئی، اور جس مہینے میں یہ کتاب نازل ہوئی وہ رمضان المبارک ہے۔ رمضان مبارک اللہ کی بے شمار نعمتوں عنایات کی بہار کا موسم ہے۔ ماہ صیام اور قرآن مجید کی خاص مناسبت ہے، اور کیوں نہ ہو، کیونکہ یہ عظیم مہینہ قرآن مجید کے نازل ہونے کا مہینہ ہے۔ قرآن مجید کے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں ارشاد ہو رہا ہے، روزوں کا مہینہ رمضان ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کا رہنما ہے اور اس میں رہنمائی اور حق و باطل کی تمیز کی روشن نشانیاں ہیں۔ اس کی اہمیت کا ذکر کرتے ہوئے امام حضرت علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے، افضل ترین ذکر قرآن ہے، اس کے ذریعے سینے کشادہ اور دل روشن ہوتے ہیں۔ اس مہینے خاص طور سے قرآن مجید کے ساتھ خصوصی تعلق قائم کیا جائے۔ اس عظیم مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ یہ باعث برکت ہے۔ جو بھی اس کتاب سے تعلق رکھتا ہے وہ خیر و برکت ہی پاتا ہے۔ خود کو قرآنی احکامات اور ہدایات کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کریں۔ ماہ رمضان المبارک قرآن مجید کو پڑھنے اور سمجھنے کا مہینہ ہے۔ اب کیونکہ ہماری زبان عربی نہیں ہے تو کوشش کریں قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی، تو سوچئے کہ ہمارے علم میں کس قدر اضافہ ہوتا جائے گا، ذہن روشن ہوگا، عمل میں پختگی آئے گی۔ قرآن مجید جیسی عظیم کتاب ہمیں عظیم ترین زندگی جینے کا راستہ دکھاتی ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنا عبادت ہے۔ تلاوت کرتے وقت اگر ساتھ میں کوئی معنی اور مفہوم بھی سمجھ رہا ہے تو اس کا کہنا ہی کیا۔ قرآن مجید کے ایک ایک حرف پڑھنے کا بے شمار ثواب ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی شخص قرآن مجید ٹھیک طرح سے نہیں پڑھ پاتا، یعنی رک رک کر اٹک اٹک کر پڑھتا ہے تو کوئی بات نہیں، بلکہ اس کی تلاوت تو رک رک کر سمجھ کر کرنی چاہیے۔ سورہ مزمل آیت نمبر 4 میں یہ ارشاد ہو رہا ہے، اور قرآن کو باقاعدہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو۔ ہم رمضان المبارک میں قرآن مجید کی کتنی تلاوت کر رہے ہیں اور کتنا اس کے بتائے ہوئے راستے پر چل رہے ہیں، کیا ہم نے اس بارے میں سوچا ہے؟ ہمیں اپنی مصروفیات کو کم کر کے زیادہ سے زیادہ وقت عبادت میں گزارنا چاہیے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم اپنی مصروفیات کو کم کر کے قرآن مجید کے لیے زیادہ سے زیادہ وقت نکالیں۔ قرآن مجید کی تلاوت سے اپنے ایمان کو تازہ کریں۔ قرآن مجید کی تلاوت کے سلسلے سے جو بھی آداب ہیں اس کا تلاوت کے وقت خیال رکھنا بہت ضروری ہے، تاکہ تلاوت اللہ کی بارگاہ میں صحیح طور سے قبول ہو سکے۔ تلاوت ایک عبادت ہے اور عبادت کا مقصد اللہ کی خوشنودی اور رضا کا حاصل کرنا ہو۔ تلاوت قرآن کے وقت پورا ادب و احترام کریں، باوضو ہو کر پڑھیں، کیونکہ باوضو ہو کر تلاوت قرآن کرنے میں اللہ کی تعظیم اور احترام ہے۔ پڑھتے وقت ہر لفظ کی ادائیگی کا لحاظ رکھیں، دیکھیں کہ کوئی لفظ غلط ادا تو نہیں ہو رہا، اگر غلط ادا ہو گیا ہو تو اسے دوبارہ صحیح سے پڑھیں۔ اگر معنی کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو رحمت کی آیت کے وقت اللہ سے رحمت طلب کرنی چاہیے، عذاب کی آیت کے وقت اللہ سے عذاب کے سلسلے سے اس سے پناہ مانگے۔ تلاوت کے وقت آیتوں کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش ضرور کرنی چاہیے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن پڑھنا مطلب اللہ سے ہم کلام ہونا ہے۔ تلاوت قرآن کے دوران بندے اور اللہ کے درمیان نورانی رشتہ قائم ہوتا ہے، جس کو پڑھ کر ہم اللہ سے دعا کر سکتے ہیں کہ پروردگار عالم تو مجھ کو اپنے پسندیدہ بندوں میں شمار کر لے۔ اور جب قرآن مجید میں انسان جہنم کا تذکرہ پڑھے تو فوراً اللہ سے یہ دعا کرے کہ خدایا مجھے تو جہنم کی آگ سے بچا لے اور جنت میں داخل کر دے۔ اس طرح سے قرآن مجید بندوں کے لیے ایک ایسی کتاب ہے کہ بندہ اپنے دل کی ہر بات
اپنے اللہ سے بآسانی کہہ لیتا ہے۔ اس لیے ہمیں اس کلام کی قدر کرنی چاہیے کیونکہ یہ سب سے بہترین کلام ہے۔ قرآن مجید کے سورہ زمر کی آیت نمبر 26 میں ارشاد الہی ہو رہا ہے، خدا نے بہت ہی اچھا کلام یعنی یہ کتاب نازل فرمائی۔ قرآن مجید کو ہمیشہ بلند آواز سے پڑھیں تاکہ جو نہیں پڑھ سکتے وہ سن کر قرآن کے میسج سے آشنا ہو سکیں۔ ہمارے پاس جتنا وقت ہو اتنا پڑھیں، لیکن ضروری بات ہے کہ اسے روز پڑھیں۔ سورہ مزمل آیت نمبر 20 میں یہ ارشاد ہو رہا ہے، جتنا آسانی سے ہو سکے اتنا قرآن پڑھ لیا کرو۔ یعنی ہم گھر میں ہوں، سفر میں ہوں، ایجوکیشن کا زمانہ ہو یا چھٹیوں کا، کسی ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے نکلے ہو یا سیر و تفریح کے لیے، ہمارے پاس جتنا وقت ہو اس حساب سے قرآن پڑھیں۔ جتنا زیادہ قرآن پڑھا جائے گا اور اس کے مفاہیم اور میسج سے آشنا ہوا جائے گا، اتنا ہی زیادہ انسان خیر و برکت، خوشحالی، کامیابی اور سکون کی طرف آگے بڑھے گا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے، تم میں سے بہتر وہ انسان ہے جو خود بھی قرآن کی تعلیم حاصل کرے اور دوسروں کو بھی اس کی تعلیم دے۔ جب بھی گھر میں قرآن کی تلاوت کریں تو سب کو چاہیے کہ خاموشی کے ساتھ اسے سنیں، کیونکہ سننے کے بھی بہت حسنات ہیں۔ اس سلسلے میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 204 میں یہ ارشاد ہو رہا ہے، اور جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو خاموش ہو کر غور سے سنو، شاید تم پر رحمت نازل ہو جائے۔ تو ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ جس میں ہم نے آپ کو قرآن مجید کی اہمیت اور فضیلت کے سلسلے سے بتایا۔ آپ جتنا اس کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھیں گے اتنا ہی آپ کے دل کو سکون محسوس ہوگا، آپ پرسکون ہوں گے، کیونکہ اس میں ہر مرض کی دوا ہے۔ آخر میں یہی دعا ہے کہ پالنے والے ہمارے اندر زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس ماہ صیام کو ہماری زندگی کو تبدیل کرنے والا بنا دے اور ہم قرآن کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق دنیا میں تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی گزاریں۔ اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہو رہا ہے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔